بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کے عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ گھڑ سواری، ایسی عورتیں جو زین پر سوار ہوتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانہ کی علامات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، مرد عورتوں کی شکل اختیار کر لیں گے اور عورتیں مردوں کی صورت اختیار کریں گی اور زین پر سوار ہوں گی۔ میری امت کی ایسی عورتوں پر خداوند تعالیٰ کی لعنت ہے۔ نامحرم سے آمنا سامنا، ایسی عورت جو اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بدن کا گوشت آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ وہ ایسی عورت تھی جو اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ شوہر کی آمدن پر قناعت نہ کرنا، ایسی عورت جو اپنی شوہر کی آمدن پر قناعت نہ کرتی ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنی شوہر کی معیشت سے موافق نہ ہو اور خداوند تعالیٰ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس پر راضی نہ ہو اور اس پر صبر نہ کرے اور اپنے شوہر سے سخت برتاؤ کرے، اس کی توازن سے بڑھ کر اس سے مطالبہ کرے، تو خداوند تعالیٰ ایسی عورت کو نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا اور جب تک وہ یہ رویہ اپنائے رکھے اس پر اپنا غضب نازل کرتا رہتا ہے۔ کفران نعمت، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے کہے کہ میں نے تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج میں دیکھا کہ اکثر اہل جہنم عورتیں ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے میرے حبیب، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا، یہ ان کی کفر کا نتیجہ ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ خدا کا انکار کرتی ہے؟ کہا، نہیں، لیکن کفران نعمت یعنی نعمتوں کا انکار کرتی ہے۔ میں نے کہا، اے میرے حبیب جبرائیل علیہ السلام، وہ کیسے؟ کہا، اگر ان کے شوہر پوری زندگی ان سے اچھا سلوک کرتے رہیں اور کبھی ان سے برائی بھی نہ کریں، پھر بھی کہتی ہیں، ہم نے تو آج تک تم سے کوئی نیکی دیکھی ہی نہیں، نیکی کا فراموش کر دینا۔ ایسی عورت اپنے اس عمل سے کفران نعمت کی مرتکب ہوتی ہے۔ شوہر کے سامنے سے منہ چھڑانا، ایسی عورت جو شوہر کو دیکھ کر خوش نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر پر نگاہ ڈالے اور مسکرائے نہ تو وہ غضب خدا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ شوہر سے گلہ و شکوہ، ایسی عورت جو اپنی شوہر سے بے جا شکوہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر سے گلہ و شکوہ کرے خداوند تعالیٰ اس پر اپنا غضب نازل فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کو اس کی توازن سے بڑھ کر تکلیف میں ڈالے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ مخلوق خدا میں سے کسی سے اس کی شکایت کرے۔ ہاں، البتہ اگر شوہر ظلم و زیادتی کرے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اپنے حق کے حصول کی خاطر کسی سے شکایت کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو عورت خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شائستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے زینت کرے، اور اگر کوئی عورت کسی غیر کے لیے زینت کرے تو اس نے اپنے اس عمل سے اپنے دین کو نابود کیا اور خدا کو اپنے اوپر غضبناک کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت بن سور کر شوہر کی رضامندی کے بغیر گھر سے باہر نکلے تو جب تک واپس پلٹ کر نہ آ جائے تب تک اس پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ ایسی عورت کی کمائی کھانا جو گانا گاتی ہو۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ملعون ہے ایسی عورت جو گانا گاتی ہو، اور ملعون ہے وہ شخص جو اس کی کمائی کو ذریعہ معاش قرار دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی نامحرم کو گھر میں لائے،
اور اگر وہ ایسا کرے تو خدا کے عذاب کی مستحق قرار پائے گی اور ملائکہ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ ایسی عورت جو ہمسایوں سے بد اخلاقی کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلاں عورت دن میں روزہ رکھتی ہے اور رات عبادت میں گزارتی ہے، جبکہ وہ بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے اذیت پہنچاتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت میں بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی ہے۔ ایسی عورت جو نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، نامحرم عورت کے ساتھ حلوت نہ کرنا، اس لیے کہ جس وقت کوئی شخص کسی نامحرم عورت کے ساتھ حلوت کرتا ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں اور انہیں گناہ و معصیت پر ابھارتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شادی شدہ عورت کسی نامحرم پر شہوت کی نگاہ ڈالتی ہے تو اس وقت غضب الہی جوش میں آ جاتا ہے اور خدا اس عورت کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔